السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ کسی بھی کس کو مس نہ کیجیے۔ فائز سیال کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ہر نئی ویڈیو کے اپلوڈ پہ آپ کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک سوال یہ آیا ہے، شاید میں نے اس پہ کچھ پروگرامس جو پہلے کیے ہیں تو اسی سے شاید یہ سوال نکلا، کیونکہ میں نے کافی زور دیا کہ جی آدمیوں کو قوام ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 34، تو اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال آیا ہے کہ جی اگر ہسبینڈس قوام نہ ہوں تو پھر کیا کریں؟ اب بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ دیکھیں، سمپل سی باٹم لائن یہ ہے کہ ہسبینڈس قوام نہیں ہیں۔ ہم اس کو نا ایک معذرت کے ساتھ آپ یہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو میں بالکل بھی ساؤنڈ نہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ساؤنڈ لائک کہ میں آدمیوں کی سائڈ لیتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دل دیا، دماغ دیا، اس پہ سوچئے گا، دماغ تو آپ کو نظر آئے گا کہ سچ ہے۔ دیکھیں، جیسے میں نے کہا نا معیشت کا سبجیکٹ ہے، تو معیشت کا سبجیکٹ آپ کو ایک بہت اہم پرنسپل پڑھاتا ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی کا، کہ جس چیز کی ڈیمانڈ آپ کریں گے نا اس کی سپلائی ملے گی۔ آپ نے دیکھیں جتنے بزنسز آپ کو نظر آتے ہیں وہ بزنس کامیاب کیسے ہوئے؟ کسی چیز کی ڈیمانڈ تھی، کسی نے پوری کر دی۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ میں اس چیز میں کافی حد تک مرد حضرات کو بھی بلیم کرتا ہوں، لیکن میں زیادہ تر خواتین کو بلیم کرتا ہوں، کیونکہ اگر ہم اسی معیشت کے پرنسپل کو، ڈیمانڈ اور سپلائی کے پرنسپل کو سمجھیں تو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ایک مارکیٹ ہے، اور اس وقت پرٹیکولرلی کیونکہ سوال آدمیوں سے ریلیٹڈ ہے، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آدمی ایک پروڈکٹ ہے اور اس کا خریدار کون ہے؟ اس کا خریدار سمجھیں عورت ہے۔ آپ یعنی کہ عورت جو خریدار ہے اس کے ہاتھ میں پاور ہے کہ وہ جو مانگے گی مارکیٹ میں وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اب پتہ نہیں میری بات آپ کو، میں اکثر اوقات اس لیے کہتا ہوں میں بہت پرانا ہوں، میری بات کو نا آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خریدار کے ہاتھ میں پاور ہے، اس نے خریدنا ہے کسی چیز کو، اور میں جا کے دکان پہ کہوں مجھے ایسی نہیں ایسی چیز چاہیے، اور ہر بندہ جا کے اس کو یہی کہے کہ ایسا نہیں ایسا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں وہ چیز بن کے آ جاتی ہے، کیونکہ بیچنے والے نے بیچنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین نے قوام مانگنے چھوڑ دی ہیں۔ اگر وہ میں اس کے ایگزامپل دے کے آپ سمجھ لیں، اگر آپ پرانی موویز دیکھیں نا رومن امپائر کی، آپ پرانے قصے سنیں پڑھیں، تو اس زمانے میں نا جو بڑی بڑی شہزادیاں تھیں، جو بڑی بڑی کوئینس تھیں، جو بعد میں بن گئیں شہزادیاں، پرنسیسز، جب وہ ہوتا تھا نا کہ جی فلانا ان کی شادی کا وقت آتا تھا تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے شادی کرنی ہے، تو وہ آگے سے پتہ کیا ڈیمانڈ کرتی تھی؟ فلانا ملک فتح کر کے لاؤ پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ اب وہ جناب لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ عورتوں کی سوچ کا، اس لیے میں الزام، پھر وہی بات ہے نا کہ اب یہ تو وہی ہے نا کہ میں نہیں مانتا نہ مانے، اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی کی بات کر رہا ہوں، میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا۔ کہ آپ تاریخیں دیکھیں، سویلائزیشن میں کیا ہوتا تھا کہ، اور وہ اس دور میں، یا چلیں ایک ایگزامپل ملک فتح کی دیا، کلوپیترا کی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے، جھانسی کی رانی کی ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے، اور بڑی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ یہ کہا جاتا تھا
کہ جناب ایک آدمی کو، یہ بھی کسی مووی میں نے دیکھا تھا جو صحیح تاریخی واقعات میں سے ہے، کہ جناب 2 شیروں کے سامنے اس کو چھوڑ دیا، اگر اس نے شیروں کو مار دیا تو میں اس سے شادی کر لوں گی. وہ اکثر اوقات ہم جنوں اور پریوں کی بھی جب کہانیاں سنتے تھے تو اس میں ہوتا تھا کہ شہزادی نے کہا شہزادے کو کہ اگر تم فلانے جن کو یہ کر کے لے آؤ گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی. تو ہوا کیا، جب عورتیں یہ ڈیمانڈ کر رہی تھیں تو مائیں اپنے بچوں کو وہی بنا رہی تھیں، جنگجو بنا رہی تھیں، قوام بنا رہی تھیں، پروٹیکٹر بنا رہی تھیں، فائٹر بنا رہی تھیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب عورتیں کیا کہتی ہیں، ہائے سانو دبئی کا چکر لوا دینا، ہمیں شاپنگ کروا دینا، بہت اچھا لڑکا ہے، کیوں؟ پیسے بہت کماتا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، سیریں بہت کروائے گا، کراتا ہے. اب آپ مانگ کیا رہے ہیں؟ تو آپ سمجھیں آپ بائر ہیں آدمیوں کی پروڈکٹ کے. جو آپ مانگ رہے ہیں نا، آدمی وہی بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے میں عورتوں کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. آپ وہ مانگیں کہ دا مین شوڈ لک لائک اے مین. جب عورتیں یہ مانگتی تھی، میں پرانے محاورے بنے ہوئے، مچھ نہیں تو کچھ نہیں، یہ کہاں سے آئی باتیں؟ ایک زمانہ تھا آج سے 40-50 سال پہلے کہ میں نے اپنی ہوش میں یہ دیکھا ہوا ہے کہ لڑکیوں نے رشتوں سے انکار کر دیا کہ یہ تو بندہ نہیں لگتا، مچھ ہی نہیں ہے، قادی نہیں ہے گا. اب نہ آپ اس کا ہائٹ دیکھتی ہیں، اب آپ صرف اس کی پیسے دیکھتے ہیں. تو بس پیسے دیکھ رہے ہیں، بس وہ پیسے کما رہے ہیں، وہ چوریاں بھی کر رہے ہیں، وہ جناب سٹائل مار رہے ہیں، گاڑیاں گھما رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہی یہ ہے کہ گڈی چلانا ہے، ہپی ہوئے. اتنی سی کمرے ہیں لڑکوں کی، چیسٹ ان کی، چھاتیاں ان کی ہیں نہیں، اور وہ ویسے ہی بن گئے جیسے عورتیں چاہتی ہیں. تو اگر آج آپ اپنے قبلوں کو سیدھا کر لیں اور مائیں اپنے بچوں کو وہ بنائیں جو کہ لڑکوں کو بننا چاہیے، اور اسی طریقے سے وائس ورثا لڑکے اگر یہ ڈیمانڈ کریں کہ لڑکی کو گھر گرہستی آنی چاہیے. مجھے نہیں اس سے غرض کہ جناب پڑھی ہوئی ہے، کتنا پڑھی ہے، یونیورسٹی گئی ہے کہ نہیں گئی. تو الٹیمیٹلی جب ڈیمانڈ اور سپلائی ہوگا اور اس طرح کی لڑکیاں، پڑھے لکھے لڑکے یہ کہیں کہ ہمیں تو جناب گھر چلانے والی چاہیے، ہمیں تو ہاؤس وائف چاہیے، میں کماتا ہوں نا، تو ہوگا کیا ہے؟ جب لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوں گے تو آہستہ آہستہ وہی ڈیمانڈ، جیسے آج کل لڑکیاں کیوں چیمپئن بنی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ڈیمانڈ ہے. لڑکے خود کچھ نہیں کر رہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی لڑکیاں کمانے والی ہوں، لڑکیاں اور وہ بنی چلی جا رہی ہیں. کیونکہ لڑکوں کے کیس میں لڑکی پروڈکٹ ہے، لڑکا بائر ہے. اور یہ میں آپ سے سوشیولوجی اور اینتھروپولوجی کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر آپ کو کیا تبدیلی ہسٹوریکلی کیا نظر آتی ہے. اس لیے بائر کے پاس بڑی طاقت ہے. تو ایک تو یہ قصور ہے کہ جناب قوام نہیں رہے تو اس کی یا ماں قصوروار ہے یا بیوی قصوروار ہے. مارکیٹ میں ایسے لڑکوں کی ڈیمانڈ ہوگی جو پیسے خرچ کریں، سیریں کرائیں اور گاڑیاں ہوں، واقعی وہ قوام بننے کے سیکیورٹی دے سکیں نہ دیں، مرد لگیں نہ لگیں، جو بھی ہے نا، اتنا صحیح. دوسری بات، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ مجھ سے شریعت کے بارے میں سوال پوچھیں، شریعت بدلتی نہیں ہے. شریعت نے اپنا قانون اور اللہ نے اپنا قلم توڑ دیا، جو قرآن میں لکھ دیا فار آل ٹائمز ٹو کم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دور کے اندر وہ چیزیں غلط ہو جائیں گی، وہ چیزیں کبھی بھی غلط نہیں ہوں گی. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں اب یہ نہیں ہوتا، ہم یہ کام بانٹ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، یہ اب اپنے قانون بنا رہے ہیں. تو شریعت کیا کہتی ہے ایسے شخص کے بارے میں؟ اس کے اوپر کئی آپ کے پاس اسلامک ٹیکسٹ کے اندر آپ کے پاس جواب موجود ہیں، فتوے موجود ہیں. فار ایگزامپل امام مالک اور امام شافعی کا کہنا ہے کہ جی اگر آدمی اپنی ذمہ داری قوام ہونے کی نہیں پوری کرتا
تو ان کا بڑا سخت فتویٰ ہے، برا نہ مانیے گا، یہ میں اس کا قصوروار نہیں ہوں. امام حنیفہ اس پہ نہیں مانتے اس سٹینڈز کو، لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سٹینڈز ہے اور وہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے، انہی چاروں اماموں میں سے ہے. امام شافعی اور امام مالک کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی قوام نہیں ہے تو نکاح فاسق ہے. اتنا سخت سٹینڈز ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا، کیونکہ آدمی کا ہونا ہی قوام چاہیے. لیکن امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح خود ہی آٹومیٹیکلی فاسق نہیں ہو جائے گا، اور آدمی کو موقع دیا جائے گا کہ وہ مینٹینر بن جائے، قوام بن جائے. یعنی کہ عورت اس کو موقع دے کہ وہ قوام بن جائے، آٹومیٹکلی، خود ہی سے نہیں فاسق ہو جائے گا. یہ صرف امام حنیفہ کا یہ ایڈیشنل اس کے اوپر چیز ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج عورتیں فائنینشیل ایج رکھتی ہیں، آدمیوں سے زیادہ کما رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں. وہ اب آگے آپ کی مرضی ہے، آپ نے اپنے قانون بنانے ہیں، دنیا چل جائے گی آپ کی، لیکن خوشی، سیٹسفیکشن، پیس کبھی بھی نہیں لائف میں آئے گا. ہماری فطرت وہی ہے، اللہ نے انسان کو فطرت پہ تو فطرت ہماری وہی ہے، جو کام اللہ نے دیا ہم اسی میں پرفیکٹ ہوں، اسی میں ہماری خوشی اور سیلویشن ہے. لیکن عورتوں کے پاس چوائس ہے. ایک میں نے بتا دی آپ کے اختیار میں کہ آپ آہستہ آہستہ ان کو قوام بنائیں. یہ نہ کریں، آپ کو سوچیں نا کہ بچے کی ماں اگر اس کی انگلی پکڑی رکھے تو بچہ کبھی چلے گا نہیں. سمپل سی بات ہے. تو اسی طریقے سے اگر آدمی قوام نہیں ہے اور خاتون کہ اچھا تم قوام نہیں ہو، میں قوام بن جاتی ہوں، تمہارے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، تو آدمی بالکل بھی قوام نہیں بنے گا. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ تم نے ہی کام کرنا ہے، تو شاید آپ کو کچھ سالوں میں نسل میں تبدیلی نظر آنی شروع ہو جائے. دونوں طرح سے، اس آدمی کی کوئی ذمہ داری کا احساس ہو، وہ اسٹرگل کرنی شروع کر دے، اسکیپ نہ ملا اس کو، گھر تو نہیں، وہ سوچ لیا اچھا یار چلو یہ کما رہی ہے ٹھیک ہے، وہ کچھ تو کرے گا، تو شاید اسی کے اندر اس کی گاڑی چل جائے، اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے، اس کو فائدے نظر آنے شروع ہو جائیں، اس کو اللہ رزق دینا شروع ہو جائے. تو ایک طرف تو یہ ہو سکتا ہے، یا سلولی اینڈ گریجولی جب اس کو پتہ چلے تو وہ جو عورت ہے جس نے خاوند کو قوام بنانے کے لیے ساری زندگی اسٹرگل کیا ہے، آپ سوچیں وہ ماں کیسی بنے گی. وہ اپنے بچے کو، بیٹے کو کہے گی بیٹا تو نے قوام بننا ہے، وہ اس کی تربیت کرے گی، تو اگلی نسل میں تبدیلی ضرور آئے گی. آپ کی لائف میں نہ بھی آئے، اگلی نسل میں ضرور آئے گی. تو اگر وہ خود قوام بن گئی ہے تو اب وہ کیا کرے گی، پھر وہ بچی کو بھی کہے گی بیٹا تم نے تو آدھی نوکری کرنی ہے، آدھا گھر تم نے چلانا ہے، تو ابھی تو پوری وہ جو آوے گا وہ بگڑتا چلا جائے گا. یہ باتیں میں نے آپ کو دونوں طرح سے بتا دیا کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اس کو چھوڑ سکتی ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ چھوڑیں گی، کیوں چھوڑنا چاہیں گی؟ اپنے آپ سے پوچھئے کیا آپ اس کو چاہتی ہیں وہ پورا قوام ہو؟ تو کیا آج کی نسل میں آپ پوری قانتات ہیں؟ کیا آپ پوری کی پوری حافظات ہیں؟ آپ اس سے کہیں ہی شوڈ بی 100% قوام. نہیں تو جناب میرے پاس رائٹ ہے، میں نکاح توڑ سکتی ہوں. ٹھیک ہے رائٹ آپ کا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے اپنے اندر تھوڑا سا سیلف انالیسس کر لیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے گھروں میں، خاندانوں میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں ہسبینڈ 100% قوام ہو، اور اس کے باوجود اس کی بیوی اس سے لڑتی ہو، اس کو جناب سلیو کی طرح ٹریٹ کرتی ہو، بدتمیزی اس کے ساتھ ہوتی ہو، یا اس کا خیال کوئی، بڑی ایگزامپلیں آپ کو مل جائیں گی. تو اگر عورت 100% قانتات اور حافظات نہیں رہی تو ہسبینڈ کا 100% قوام ایکسپیکٹ کرنا بھی شاید تھوڑی سی زیادتی ہو. کہتے ہیں کسی چیز کا اختیار ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس اختیار کو مجھے بندوق چلانی آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بندوق چلاتا رہوں.
مجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے میں نے بندوق کب چلانی ہے، کتنی کوشش کے بعد چلانی ہے، اس سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو ایز اے فرسٹ اسٹیپ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اختیار ہے. آدمی کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس اختیار ہے، اور پھر آپ کو اسٹرگل کرنی چاہیے کہ اس کو آپ موٹیویٹ کریں پیار سے. اس کو آپ سوچیں نا، محبت کچھ بھی کروا دیتی ہے آدمی. 70-80% آدمی اس محبت کے تھرو، اس پیار کے تھرو، اولاد کی خاطر قوام بننا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر ان کو آپ ریڈیکیول، میں نے کئی لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، بڑے اچھے لوگ تھے، بہت کریکٹر والے تھے، اور استاد تھے، ٹیچر تھے، کالج اسکولوں میں پرنسپل تھے، بہت عزت تھی، بہت نالجیبل تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، بہت خوش گفتار تھے، بہت دھیمی طبیعت کے تھے، بہت پلیزنٹ تھے. لیکن ان کی بیویاں ان کو بس ساری زندگی یہی کہتی رہی ہیں کہ تم کسی قابل ہی نہیں ہو، کہ تم نے گاڑی نہیں خریدی، وہ تمہارے سے آگے نکل گیا، اس کا گھر بڑا ہو گیا، اس کی جناب گڈی بڑی ہو گئی. یہاں تک کہ ان لوگوں نے محنت کرنے کی موٹیویشن ہی چھوڑ دی. تو یہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں، اختیار ضرور ہے، یوز کرنے سے پہلے کم از کم آپ کوشش تو کر لیں کہ یار میں نے بڑی کوشش کر لی. اور جب آپ کو لگے کہ جی میں نے بہت کوشش کری، دل و جان سے کوشش کر دی، نمبر 2 آپ نے سیلف انالیسس بھی کر لیا کہ میں فل طرح سے، جیسے وہ رسول پاک، میں نے رسول کی حدیث سنائی تھی کسی ایک پروگرام میں، کہ ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ، میرا خاوند سے مجھے کسی قسم کی کوئی شریعت کی کمپلینٹ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں گی تو میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، میں دین کو اس طریقے سے فالو نہیں کر پاؤں گی. تو جس کی آگے تفسیر میں یہ ہے کہ وہ شخص کی بہت اچھا قوام تھا، اچھا خاوند تھا، لیکن اس کی شکل اچھی نہیں تھی. تو وہ خاتون یہ مینشن کرنا چاہ رہی تھی کہ جناب کیونکہ اس کی شکل مجھے اچھی نہیں لگتی، وہ تو قوام ہے لیکن میں اس کے ساتھ حافظات اور قانتات نہیں بن پا رہی، اوبیڈینٹ نہیں بننا چاہیے، مجھے اچھا نہیں لگتا. تو کہیں میرا دین مجھے آگے جا کے اللہ اس بات پہ نہ پکڑ لے کہ بھائی تیرا خامن تو فل قوام تھا اور تو نے اس کی حق ہی نہیں ادا کیا. تو وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس کا جو باغ ہے، آپ سوچیں جس نے باغ حق مہر میں دیا ہو وہ کتنا بڑا قوام ہوگا، امیر ہوگا. تو آپ نے کہا تو تمہیں حق مہر ملا ہے، اس کا واپس کرتی ہو باغ؟ تو اس نے کہا ہاں. تو آپ نے کہا پھر اوکے، نے کہا ختم کرا ہوا. تو یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے اس چیز کی کہ ذمہ داری پوری کرنا، کہ یہ نہ ہو کہ جی آپ خود 50% قانتات اور حافظات رہ لیں اور آپ اس سے 100% قوام ہونے کو ایکسپیکٹ کرتی رہیں. تو 2 چیزیں، اختیار موجود ہے، نمبر 2 جستجو کو ایفرٹ ضرور کرنی چاہیے، آپ کو کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے اس کو موٹیویٹ کرنے کی. لوگوں کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں. کئی ایسے مرد حضرات بھی ہیں کہ جو ایسے گھروں سے آتے ہیں جہاں پہ ماں ڈومینیٹڈ ہوتی ہے، انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا ہوتا ہے یا انہیں سب کچھ مل جاتا ہے خود ہی سے پلیٹ میں رکھ کے، اس لیے ان کو قوام بننا نہیں آتا، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، ماں نے ان کو وہ ذمہ داریاں دی نہیں ہوتی. بچوں کو مومیز بوائے بنایا ہے، لڑکوں کو مومیز بوائے بنایا ہوتا ہے، لڑکیوں کو جناب ٹام بوائے بنایا ہوتا ہے. تو کہیں اگر ایسی چیزیں ہیں تو آپ اس کو انڈو کر سکتی ہیں، جو سیکھا گیا ہے اس کو آپ بھلا بھی سکتے ہیں. تو اگر اس کو ماحول نے وہ بنا دیا ہے، ٹمڈ بنا دیا ہے، کمزور بنا دیا ہے، قوام نہیں چھوڑا، تو آپ پیار محبت سے اس سے قوام بنا سکتی ہیں. تو اگر آپ نے یہ بھی ٹرائی کر لیا ہے اور آپ کے بعد آپ رہنا بھی چاہتی ہیں، تو پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جتنا آپ کر رہی ہیں اپنا سیلف انالیسس، تو آپ اپنی طرف سے پورا حق ادا کریں. اور اس کے بعد اگر آپ چھوڑنا چاہیں کہ آپ کو لگے میں نے سب کچھ ٹرائی کر لیا ہے اور پھر بھی کچھ بات نہیں بن پا رہی اور حالات ایسے ہیں کہ گھر کا خرچہ نہیں پورا ہوتا اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اب آپ کہیں اپنے دین سے دور نہ ہو جائیں، کہ آپ یہ نہ ہو کہ آپ اس کی عزت نہ کر پائیں یا آپ اس کا دھیان نہ کر پائیں کیونکہ اب آپ نے کمانا شروع کر دیا ہے، یا آپ کمانا نہیں چاہتے اور آپ کو خوف ہے گھر اس کی کمائی سے چلتا نہیں
اور میں اس کی عزت نہیں کر پاؤں گی جس نے مجھے اتنی مشکل میں رکھا ہے، تو پھر بہتر ہوگا کہ آپ اسے چھوڑ دیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا بیلنس قسم کا آپ کو اپنا رویہ رکھنا پڑے گا، اور سوچ سمجھ کے، اس کا جواب یس اور نو والا جواب نہیں ہے، اختیار ہے، لیکن سوچ لیجئے کہ آپ کیسی ہیں، وہ کیسا ہے، ایک ہی نسل سے ہیں آپ لوگ، اتنا ہی مکسنگ ہوئی ہوگی، دونوں میں ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا۔ ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں۔ کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ آپ ساروں کا، نیو سبسکرائبرز ہیں، جو اولڈ سبسکرائبرز ہیں، جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں ڈھیر سارے فائز حسن سیال صاحب کے چینل پہ۔ اس آفر کی دیگر معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0333483742 پر۔ یہ آفرز آپ لوگ جیت سکتے ہیں اگر آپ لوگ 3 مہینوں کے اندر 100 سبسکرائبرز پر فائز حسن سیال صاحب کی ایک کتاب جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن کی گئی ہوئی ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ 300 سبسکرائبرز کے اوپر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کا واؤچر فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار کا مل سکتا ہے۔ آپ کو 1000 سبسکرائبرز کے اوپر فری پاس مل سکتا ہے فائز حسن سیال صاحب کے سیمینار میں۔ 3000 سبسکرائبرز کے اوپر آپ فائز حسن سیال صاحب کو ایک 1-on-1 کوچنگ سیشن میں مل سکتے ہیں جس کی ڈیوریشن 1 آور ہوتی ہے ایز پر اسٹینڈرڈ پالیسی۔